الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ العزیز، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین، ہمارے تعلیمی سلسلے تعلیم دین میں آج عمل یعنی مسئلہ مسائل کا دوسرا درس ہے۔ اس سے پہلے کے درس میں ہم نے پانی کے بارے میں جانا تھا۔ آج یعنی عمل کے اس دوسرے درس میں ہم وضو کے متعلق 5 باتوں کو جانیں گے۔ نمبر 1، وضو کن پر واجب ہوتا ہے۔ نمبر 2، وضو کے صحیح ہونے کی کیا شرطیں ہیں۔ نمبر 3، وضو کے فرائض کیا ہیں۔ نمبر 4، وضو کی سنتیں کیا ہیں۔ نمبر 5، وضو کے مستحبات کیا ہیں۔ تو آئیے ناظرین سبق کو شروع کرتے ہیں۔ تو وضو کن پر واجب ہوتا ہے؟ تو وضو کے واجب ہونے کے لیے جو شرطیں ہیں وہ نمبر 1 ہے عاقل ہونا، عقل والا ہونا، یعنی پاگل پر اور مجنون پر وضو واجب نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 2، بالغ ہونا، یعنی نابالغ پر وضو واجب نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 3، مسلمان ہونا، یعنی غیر مسلم پر وضو واجب نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ احکام شریعت کے پابند مکلف نہیں ہیں۔ نمبر 4، حدث اصغر یعنی چھوٹی ناپاکی کا ہونا۔ معزز ناظرین، نجاست 2 طرح کی ہوتی ہیں، اس کی تفصیل ہے انشاءاللہ، اس پر میں ایک ویڈیو بناؤں گا۔ ابھی آپ اتنی بات سمجھ لیجئے کہ حدث اصغر کہتے ہیں چھوٹی ناپاکی کو جن کے ذریعے وضو واجب ہوتا ہے، جیسے پیشاب، پاخانہ اور ہوا کا نکل جانا۔ تو وضو کے واجب ہونے کی چوتھی شرط ہے حدث اصغر کا ہونا، یعنی چھوٹی ناپاکی کا پایا جانا۔ اور نمبر 5 ہے حدث اکبر کا نہ ہونا، یعنی بڑی ناپاکی کا نہ ہونا۔ بڑی ناپاکی جیسے انسان ناپاک ہو جاتا ہے احتلام وغیرہ کے ذریعے، تو بڑی ناپاکی کا نہ ہونا، کیونکہ اگر بڑی ناپاکی ہے تو وہ وضو کے ذریعے پاک نہیں ہوگی۔ نمبر 6، اتنا پانی ہونا کہ جس کے ذریعے انسان آسانی کے ساتھ وضو کر سکتا ہو، یعنی بقدر وضو پانی کا ہونا۔ نمبر 7، مکلف انسان پانی کے استعمال پر قادر ہو، یعنی پانی تو ہے اور وہ بیمار ہے یا اس کو مرض لاحق ہو سکتا ہے اور وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا تو اس پر وضو واجب نہیں ہے۔ نمبر 8، وقت کا تنگ نہ ہونا، یعنی کم وقت نہ ہونا۔ اگر وضو کا وقت ہی نہیں ہے تو وضو واجب نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز جنازہ ہونے والی ہے، کوئی انسان آیا اس کو وضو نہیں ہے، اگر وہ وضو کرتا ہے تو نماز جنازہ چھوٹ جائے گی، تو اس پر وضو واجب نہیں، وہ تیمم کر کے نماز جنازہ میں شامل ہو جائے۔ تو یہ تھی کہ یہ وہ چیزیں تھیں کہ وضو کب واجب ہوتا ہے، کن پر واجب ہوتا ہے۔ معزز ناظرین، دوسری چیز جو آج ہمیں اس درس میں جاننی ہے وہ یہ کہ وضو صحیح کب ہوتا ہے۔ تو وضو کے صحیح ہونے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، وضو میں بدن کے جن حصوں کو دھونا فرض ہے ان کو اچھی طرح سے دھونا کہ ایک بال کے برابر بھی سوکھا نہ رہ جائے۔ اگر بال برابر بھی سوکھا رہ جاتا ہے تو وضو صحیح نہیں ہوگا۔ دوسری چیز ہے کہ بدن کے جن حصوں کو دھونا فرض ہے ان پر کسی چیز کا لگا نہ ہونا جن سے جلد تک پانی نہ پہنچے۔ مثال کے طور پر ہاتھ کو دھونا فرض ہے، اب ہاتھ پہ عورتوں کے سوکھا ہوا آٹا لگا ہے جس سے جلد تک پانی نہیں پہنچ رہا ہے تو وضو صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے نیل پالش لگی ہوئی ہے، ناخن پالش لگی ہے جس کے ذریعے سے پانی جلد تک نہیں پہنچ رہا ہے، ناخن کے اندر تک نہیں پہنچ رہا ہے، تو پھر وضو صحیح نہیں ہوگا۔ تیسری چیز کہ جو وضو کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ جو چیزیں وضو کے منافی ہیں، یعنی وضو کو روکنے والی ہیں،
اس کا ختم ہو جانا، رک جانا، جیسے استنجے سے رک جانا، ناپاکی سے رک جانا۔ اب اگر کوئی استنجا کر رہا ہے اور ساتھ میں وضو بھی کر رہا ہے تو اس کا وضو نہیں ہوگا، جب استنجے سے فارغ ہو جائے اس کے بعد وضو کرے۔ تو یہ تین چیزیں تھیں جو وضو کے لیے، جو وضو کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہیں۔ تیسری چیز جو ہمیں آج کے درس میں جاننی تھی وہ وضو کے فرائض ہیں، کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ فرائض کسے کہتے ہیں۔ تو معزز ناظرین، فرائض وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے بغیر چیز کا وجود ہی نہ ہو، یعنی جن کے بغیر وہ چیز صحیح ہی نہ ہو۔ جیسے وضو کے فرائض وہ باتیں ہوں گی کہ جن کے بغیر وضو ہوگا ہی نہیں۔ تو وضو کے فرائض 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، پیشانی کے بال سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورے چہرے کو دھونا، یہ وضو کا پہلا فرض ہے۔ نمبر 2، کوہنیوں سمیت، کوہنی یہ ہوتی ہے، یہ کوہنی ہوتی ہے جو ابھرا ہوا حصہ ہوتا ہے، تو کوہنی کے ساتھ یعنی اس کو ملا کر پورے ہاتھوں کو دھونا، دونوں ہاتھوں کو۔ تو دوسرا فرض ہے وضو کا کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا۔ تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، ایک بار ہمارا سر جتنا ہے بڑا ہے اس کا چوتھائی حصہ، یعنی اس کو 4 حصوں میں بانٹیں تو کم سے کم ایک حصے کا مسح کرنا، یہ فرض ہے۔ نمبر 4، دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ تو وضو میں یہ 4 باتیں فرض ہیں، اگر ان چاروں میں سے کوئی ایک بھی چھوٹ جائے تو وضو نہیں ہوگا۔ تو معزز ناظرین، چوتھی چیز جو ہمیں آج کے درس میں جاننی تھی وہ وضو کی سنتیں ہیں۔ اس سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ سنت کسے کہتے ہیں۔ تو کسی بھی چیز کی سنت وہ بات ہوتی ہے کہ جن کے کرنے سے ثواب زیادہ ملتا ہے اور جن کے نہ کرنے سے یا چھوٹ جانے سے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے، ناقص ہو جاتا ہے وہ عمل ناقص یعنی ادھورا ہو جاتا ہے، ثواب میں کمی ہو جاتی ہے۔ تو وضو کی سنتیں وہ باتیں ہوں گی کہ جن کے کرنے سے ثواب بڑھ جائے گا اور نہ کرنے سے وضو کے ثواب میں کمی ہو جائے گی، وضو ناقص ادھورا رہے گا لیکن وضو ہو جائے گا۔ تو وضو کی سنتیں 13 ہیں، چلیے جانتے ہیں۔ نمبر 1، وضو کی نیت کرنا، یعنی ہم وضو کر رہے ہیں، پاکی حاصل کر رہے ہیں، اس کی نیت کرنا۔ نمبر 2، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر وضو شروع کرنا۔ نمبر 3، گٹوں تک دونوں ہاتھ کو پہلے دھو لینا، گٹوں تک، دونوں ہاتھ کو پہلے گٹوں تک دھو لینا۔ نمبر 4، مسواک کرنا، اگر مسواک نہ ہو تو پھر شہادت کی انگلی سے دانت کو صاف کر لینا اچھی طریقے سے۔ نمبر 5، 3 بار کلی کرنا، اور کلی کے ساتھ ہی اگر ہم روزے دار نہیں ہیں تو غرغرہ کرنا اچھی طریقے سے، غرغرہ کرنا یعنی پانی منہ میں لے کے آ کر کے تھوکنا۔ نمبر 6، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا اور ناک کو اچھی طریقے سے صاف کرنا، جس کو ہم کہتے ہیں ناک کو چھنکنا، رینٹ وغیرہ جو ناک کی ہے اس کو باہر کرنا۔ نمبر 7، داڑھی کا خلال کرنا، خلال یہ اس طرح کر کے اس طرح پانی داڑھی کے پانی پہنچانا۔ نمبر 8، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، یعنی ایسے کر کے یہ ملنا تاکہ یہ جو انگلیوں کا بیچ کا حصہ ہے یہ سوکھا نہ رہ جائے۔ تو ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ نمبر 9، ہر عضو کو 3 بار دھونا، یعنی چہرے کو 3 بار دھونا، ہاتھ کو 3 بار دھونا، پاؤں کو 3 بار دھونا۔ نمبر 10، 1 بار تمام سر کا مسح کرنا۔ دیکھیے چوتھائی سر کا مسح کرنا تو فرض ہے، لیکن پورے سر کا مسح کرنا 1 بار یہ سنت ہے۔ تو نمبر 10 ہے 1 بار پورے سر کا مسح کرنا۔ نمبر 11، دونوں کانوں کا مسح کرنا، یہ دونوں کانوں کا مسح کرنا اندر شہادت کی انگلی سے اور اوپر انگوٹھے سے۔ نمبر 12، ترتیب سے وضو کرنا۔ ترتیب سے وضو کرنا یہ ہوتا ہے کہ جس طرح قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ تو پہلے چہرے کو دھونا، پہلے چہرے کا ذکر ہے، پھر ہاتھوں کو دھونا، پھر
مسح کرنا پھر پیر دھونا، تو ترتیب سے وضو کرنا یہ سنت ہے۔ نمبر 13 پے در پے وضو کرنا۔ پے در پے وضو کرنا یہ ہوتا ہے لگاتار وضو کرنا، ایک عضو خشک نہ ہونے پائے دوسرا حصہ دوسرا عضو دھو لے، یعنی اگر ہاتھ دھو رہے ہیں تو ایک ہاتھ دھو لیے تو اس ہاتھ کے سوکھنے سے پہلے دوسرا ہاتھ دھو لیں۔ تو یہ 13 چیزیں کل وضو کے اندر سنت تھیں۔ پانچویں چیز جو معزز ناظرین ہمیں آج کے درس میں جاننی ہے وہ وضو کے مستحبات ہیں۔ تو وضو کے کل 7 مستحبات ہیں، چلیے جانتے ہیں ان کو۔ نمبر 1 دائیں جانب سے شروع کرنا، یعنی جب ہم ہاتھ دھو رہے ہیں تو پہلے دایاں ہاتھ دھوئیں پھر بایاں ہاتھ دھوئیں، بعض علماء نے اس کو سنت لکھا ہے۔ نمبر 2 گردن کا مسح کرنا، گردن یعنی اس گدی کا مسح کرنا یہ مستحب ہے۔ معزز ناظرین اس بارے میں اختلاف ہے، بعض لوگ اس کو جو ہے مانتے ہی نہیں، تو بہرحال یہ گردن کا مسح ثابت ہے۔ ہاں یہ ہے کہ یہ قوی دلیل سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اس کو مستحب کہا جاتا ہے کہ کر لے تو اچھا ہے، نہ کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو نمبر 2 پہ ہے گردن کا مسح۔ نمبر 3 وضو کے کام خود کرنا، یعنی ہم اگر وضو کے لیے پانی لا رہے ہیں تو کسی کی مدد حاصل نہ کریں، خود سے پانی لائیں، خود سے وضو کریں۔ نمبر 4 قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا، یعنی وضو کرنے سے پہلے ہم قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھیں، یہ بھی مستحب ہے۔ نمبر 5 پاک اور اونچی جگہ پر بیٹھیں تاکہ ہمیں وضو کی چھینٹ نہ پڑے ہمارے بدن وغیرہ پہ۔ تو معزز ناظرین آج کے درس میں ہم نے جانا وضو کے متعلق 5 چیزیں۔ نمبر 1 کہ وضو کن پر واجب ہوتا ہے، کب واجب ہوتا ہے۔ نمبر 2 کہ وضو کی صحیح ہونے کی شرطیں کیا کیا ہیں۔ نمبر 3 وضو کے فرائض کیا ہیں۔ نمبر 4 وضو کی سنتیں کیا ہیں۔ نمبر 5 وضو کے مستحبات کیا ہیں۔ ایک چیز معزز ناظرین جو رہ گئی وہ یہ کہ مستحب کیا ہوتا ہے، تو مستحب وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو ہم کریں گے تو ثواب مل جائے گا، اگر ان کو چھوڑ دیں گے تو ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ فرائض، سنن اور مستحبات کو ایک بار دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ فرائض وہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ باتیں ہوتی ہیں کہ جن کو نہ کرنے سے وہ عمل مقبول ہی نہیں ہوتا۔ وضو کے فرائض وہ باتیں ہیں کہ جن کو کریں گے تو وضو ہوگا، چھوٹ جائے یا چھوڑ دیا تو وضو ہوگا ہی نہیں، یعنی اگر کسی نے چہرہ نہیں دھویا تو اس کا وضو ہی نہیں ہوگا، چاہے وہ کچھ بھی کر لے۔ سنن یا سنتیں وہ باتیں ہوتی ہیں کہ جن کو کرنے سے ثواب زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور نہ کریں گے تو وہ عمل ناقص ہو جائے گا، ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ تو گویا کہ وضو کی سنتیں وہ باتیں ہوں گی کہ جن کو کریں گے تو ثواب بڑھے گا، اور چھوڑ دیں گے تو وضو تو ہو جائے گا لیکن ادھورا ہوگا، ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ مستحبات وہ باتیں ہوں گی کہ جن کو کریں گے تو ثواب بڑھ جائے گا، اور نہ کریں گے، چھوڑ دیا تو ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو معزز ناظرین امید کرتے ہیں کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے اس سبق کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ پھر ملیں گے اگلے سبق میں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔